الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم نہ کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور تم سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو اہل کتاب ہیں، ولا المشرکین، اور نہ مشرک، اینزلا کہ نازل ہو جائے، اترے، علیکم تمہارے اوپر، من خیرن کوئی بلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اور اللہ تعالی خاص کر لیتا ہے، برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توجہ کے ساتھ، یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات عالی خود براہ راست اس امت سے اللہ مخاطب ہوتے ہیں، اس امت کو مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پہلے امتوں کے ساتھ اللہ مخاطب نہیں ہوتے تھے، اور یا ایھا الذین آمنوا قرآن پاک میں 88 مرتبہ آیا ہے۔ 88 مرتبہ پر اللہ اس امت محمدیہ سے مخاطب ہوتے ہیں، ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ اعزاز ہے اس امت کا، اور اللہ جل شانہ ذات عالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے مخاطب ہو کے، نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا اللہ نے، توجہ کے ساتھ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز ہے۔ یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، دوسرے نبیوں کے اللہ نے نام لیے ہیں خطاب میں، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر اللہ نے مخاطب نہیں کیا۔ یا ایھا الرسول فرمایا، یا ایھا النبی فرمایا۔ یہ اعزاز ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو یہ اللہ ہمیں مخاطب کرتے ہیں کہ اے وہ لوگو، تم مجھے مانتے ہو، میرے اوپر ایمان لا چکے ہو، اب آنے والی جو بات ہے اس کو غور سے سنو، اس پر عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا لفظ نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کا لفظ کہو، واسمعوا، اور سنتے رہو۔ یہود جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تو راعنا کا لفظ کہتے تھے۔ راعنا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے مصلحت کی رعایت کیجئے، یہ بات دوبارہ دہرائیے، یہ بات دوبارہ دہرائیے۔ تو وہ اس راعنا کے لفظ کے دوسرے معنی بھی لیتے تھے، اس کے دوسرے معنی مراد لیتے تھے۔ ایک معنی اس کا ہے بے وقوف، الیاذ باللہ، امام الانبیاء کو یہ لفظ کہتے ہیں۔ دوسرا معنی زبان دبا کر راعینا، راعینا زبان دبا کر، راعینا کا مطلب اے ہمارے چرواہے، الیاذ باللہ۔ تو جب وہ معنی لیتے، اب مسلمان تو اس کا عربی میں معنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری رعایت کیجئے، تو مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، اور وہ پھر ہنستے تھے کہ دیکھو ہم ان کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یعنی یہ یہودیوں کا، انہوں نے اللہ کے فرشتوں کے ساتھ بھی دشمنی کی، اللہ کی بھی گستاخی کی، اور امام الانبیاء کی بھی کی، اور مسلمانوں کی بھی۔ یہ یہودیوں کا کام ہے، گستاخی کرنا اور جو ہے ہنسی مذاق کرنا اسلام اور دین کے ساتھ، اسلام والوں کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ ذات عالی نے آیت نازل فرمائی
اے ایمان والو تم انظرنا کا لفظ کہو، رائنا کا لفظ نہ کہو۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے فرماتے ہیں اشارہ ہے کہ مسلمان یہودیوں کے غیر مسلموں کے مشابہت نہ کرے، نہ اقوال میں نہ افعال میں، نہ اقوال میں کہنے باتوں میں، نہ افعال میں، نہ کاموں میں غیر مسلموں کی مشابہت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا کا لفظ نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور تم انظرنا کا لفظ کہو۔ انظرنا کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے طرف توجہ کیجئے، یہ بات دہرائیے۔ اب توجہ اگلی بات، اس میں ایک استاذ ہے اور شاگرد جو ہے ان کے مجلس میں، استاد کے مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اب استاد ان کو سبق دے رہا ہے، اب شاگردوں کو یہ حق ہے کہ استاد کو کہے کہ استاد جی یہ ہمیں دہرائیے، ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس پہ استاد کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی اس میں کہ شاگردوں کو یہ حق ہے۔ اگلی بات، استاد کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے شاگردوں کا رعایت کرے اور بات دہرائے، ان کو سمجھائے۔ سمجھانا مقصود ہے، صرف یعنی بات کرنا مقصود نہیں ہے، تعلیم مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے۔ اور اس میں بھی اشارہ ہے کہ جو سننے والا ہے وہ صرف برکت کے لیے نہ سنے، آپ ماشاءاللہ بڑا زبردست بیان ہو گیا، بڑا مزہ آیا، سننے کے لیے نہیں، بھائی مزہ آیا، جذبے والا بیان تھا، سننے میں مزہ آیا، آگے پتہ نہیں کیا کہا، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ توجہ کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَاسْمَعُوا، غور سے سنو اور یاد رکھو، جو سبق تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو۔ تو وہ طالب علم کو بھی اس میں کیا ہے، ہدایت ہے کہ وہ جو بات استاد کرے، دین کی بات، قرآن و حدیث کی بات، تو وہ سنے اور اس پر عمل کرے اور یاد رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں چاہتے کفروا کافر، من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے ہے۔ فرماتے ہیں تفسیر مدارک اور تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ اس میں نوعان بیان ہے، یعنی کافروں کی دو قسمیں، ایک اہل کتاب ہے اور ایک کیا ہے، مشرکین ہے۔ مشرکین جو ہے وہ بتوں کی بات کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اعوذ باللہ۔ اور جو اہل کتاب تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، جنت جہنم کو بھی مانتے تھے۔ مشرکین جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور آخرت کو نہیں مانتے تھے، کہتے کہ جب زمین میں مٹی ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ لیکن یہ یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے وہ ساری چیزیں یہ مانتے تھے، لیکن آخرت کی اپنی جو ہے تعویل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بات یہ کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جو ہے نہیں مانتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنی نبوت کہتے کہ بس ہماری نبوت جو ہے، ہم حق پر ہیں، ہم اپنے نبی کی تابعداری کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ عیسائی کہتے تھے، نصارہ، کہ ہم اپنے نبی کی تابعداری کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بات ان میں دونوں میں فرق تھا، اور یہ بھی ان میں شرک تھا کہ یہودی کہتے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور بعض کہتے کہ اللہ جل شانہ ذات عالی تین ہے اور تینوں میں تیسرا جو ہے وہ اللہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا جز ہے، یہ بھی کہتے تھے۔ اور بعض کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، اعوذ باللہ۔ تو یہ ان میں فرقے تھے عیسائیوں میں۔ اللہ نے فرمایا ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے کافر، من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرکوں میں جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے، ان ینزل علیکم من خیر، کہ نازل ہو جائے کوئی بلائی تمہارے اوپر۔ مسلمانوں کے ساتھ وہ حسد کرتے تھے، تو مسلمانوں کے ساتھ حسد کرنا یہ کس کا کام ہے؟ مشرکین کا اور اہل کتاب یہود و نصارہ۔ مسلمان آپس میں حسد نہ کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کونوا عباد اللہ اخوانا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے کی طرف جو ہے پشت نہ، یعنی پیٹھ نہ پھیرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ اللہ کسی کو نعمت دے تو یا اللہ
یہ آپ کہہ سکتے ہو یا اللہ اس جیسے آپ نے ان کو نعمت دی ہے مجھے بھی عطا فرمائے اور ان کو اور بھی بڑھا دیں. اس طرح دعا مانگو، یعنی حسد نہ کرو کہ اس سے اللہ چھین لے اور یہ دفع ہو جائے، ختم ہو جائے، مر جائے، ہلاک ہو جائے. یہ تو کافر چاہتے تھے اور یہود چاہتے تھے. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھے. یہ نہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں عشق نبی عشق رسول میرے دل میں ہے. ہر مسلمان کے دل میں جس نے عظیم کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توجہ کے ساتھ میں بہت بڑی بات کہنے والا ہوں. جو اہل کتاب جو مسلمان ہیں جتنے بھی، وہ بے شک اہل حدیث بھائی ہیں اور مسلک بریلوی کے ہیں یا دیوبند کے ہیں، جو اس عظیم کلمے پر صدق کے دل سے ایمان رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو اختیار کریں، تو وہ سارے بائی بائی ہیں. اشداء الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل. آپس میں رحم دل. تو غرض یہ ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو بائی بننا. یہ امام الانبیاء نے ان کو حکم کیا ہے کونوا عباد اللہ اخوانا. اب عاشق رسول جو ہوگا وہ دوسرے کو بائی سمجھے گا، اس لیے ہم کسی کو گستاخ رسول نہ سمجھے یا کسی مسلمان کو ہم مشرک نہ سمجھے. اگر وہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، درباروں کو سجدہ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھائیں کہ بھائی حکمت سے نرمی سے سمجھائیں، آپس میں رحم دلی سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں ما یود الذین، نہیں چاہتے کافر من اہل کتاب والمشرکین، اور مشرکوں میں سے اینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل ہو جائے کوئی بلائی تمہارے اوپر اے مسلمانوں من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے من یشاء، جس سے چاہے. رحمت کیا ہے؟ رحمت للعالمین تمہیں عطا کیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ عظیم رحمت ہے. اور کتاب قرآن پاک تمہیں عطا کیا، تو پوری تمام آسمان کی کتابوں کا وہ ہے سب سے عظیم کتاب ہے، جامع کتاب ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنے رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب